مولانا عبدل غفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم حاضرین جمعہ، انسان کی زندگی کتنے دنوں کی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک شخص اچھا خاصا تندرست ہوتا ہے، اچانک کوئی بڑی بیماری آتی ہے اور ہمیں اس کے انتقال کی خبر مل جاتی ہے۔ موت بہت ہی بے رحم چیز ہے۔ موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کون سے سپنے ادھورے رہ گئے، آپ کا کون کون سا مقصد پورا ہوا اور کون سا مقصد پورا نہیں ہوا۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیوی کا کیا ہوگا، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، آپ کے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ موت کو میرے پیارے ساتھیوں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ موت اپنے وقت پر آئے گی، اور وہ وقت کب آئے گا ہمیں سے کوئی نہیں جانتا۔ اگر ایک نوجوان اس خوش فہمی میں مبتلا ہے اور یہ سوچ کر کے بہت مطمئن ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی بڑھاپا دیکھنا ہے مجھے، تو جا کر کے قبرستان میں دیکھ لو، بوڑھوں سے زیادہ آپ کو جوانوں کی قبریں ملیں گی۔ کبھی سڑکوں پر ہونے والے ایکسیڈنٹس جا کے دیکھو، جانوروں کی طرح بیچ سڑک پر ایکسیڈنٹ میں مرنے والوں میں آپ کو زیادہ تر 20 سال کے، 25 سال کے، 30 سال کے نوجوان ملیں گے۔ ابھی پچھلے ہفتے میرا ایک پروگرام جھارکھنڈ کے دیوگھر ضلع میں تھا۔ پروگرام کر کے مجھے بنارس واپس جانا تھا، میں بائی کار گیا تھا۔ پروگرام کر کے جب میں وہاں سے نکلا ہوں، 10 منٹ کے بعد وہاں سے فون آیا، مولانا صاحب آپ تو نکل گئے، یہاں ایک حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا حادثہ ہوا؟ تو اسی جہاں جس گاؤں میں پروگرام تھا اس سے 2-4-5 کلومیٹر کی دور پر ایک دوسرا گاؤں تھا، وہاں سے ایک نوجوان لڑکا جو قرآن کا حافظ تھا اور باقاعدہ تقریر میں وہ اسٹیج کے پاس مجھ سے مصافحہ بھی اس نے کیا تھا، مجھ سے ملا بھی تھا وہ لڑکا۔ تقریر کے بعد اس نے بائک اپنی اٹھائی، اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ گاؤں کا جہاں پہ موڑ تھا، بغیر انڈیکیٹر دیے اس نے گاڑی کو موڑا پوری سپیڈ کے ساتھ، پیچھے سے پک اپ والے نے ایسی زوردار ٹکر ماری، آن دا اسپاٹ وہ لڑکا انتقال کر گیا۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ تھا۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، اس طریقے کی ہزاروں مثالیں ہمارے سماج میں موجود ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں، اور جس کو جتنا گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ انسان یہ نہیں سوچتا ہے اگر ہم توبہ کیے بغیر اللہ کے یہاں چلے گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ قرآن کریم کی جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ توبہ کرنے کا ٹائم کیا ہے، اور توبہ کب کی جاتی ہے، اور توبہ کیوں کی جاتی ہے۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے جو نادانی میں آ کر کے گناہ کر کام کر بیٹھتے ہیں۔ انسان معصوم نہیں ہے، ہم اور آپ فرشتے نہیں ہیں۔ کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، مجھ سے کبھی کوئی پاپ نہیں ہوا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ انسان ہے ہم اور آپ۔ عربی کی کہاوت ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ انسان سے بھول چوک غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں،
لیکن عقل مند انسان وہ ہے جس کو گناہ ہونے کے بعد شرمندگی کا احساس ہو کہ ہاں میں نے غلط کیا، اور وہ اللہ سے جلدی سے توبہ کر لے۔ شیطان تو لگا ہے نا ہمارے ساتھ، اگر آپ نے ذرا سی بھی توبہ کرنے میں دیر کی، شیطان دل میں ڈالے گا ارے یار ابھی موقع ہے، ابھی اور گناہ کر لے۔ شیطان آپ سے گناہ بھی کرواتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل میں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے تو شیطان کا پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ نہ کر لے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کوئی غلط کام کر لیتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب، اور گناہ کرنے کے بعد وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، توبہ میں دیر نہیں کرتے، توبہ میں تاخیر نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں اردو میں کہاوت بولی جاتی ہے، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ چوری بڑا گناہ نہیں ہے، چوری کر کے سینہ زوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اگر انسان توبہ کر لے، دنیا کا اصول ہے کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ کا اصول تو الگ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کا اصول کیا ہے؟ صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ جائے تو بھولا تو اسے چھوڑ دو۔ اللہ کہتا ہے اس نے جو گناہ کیے ہیں ہم اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے۔ سچی توبہ اگر تو کر کے آئے گا میرے بندے، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ آئیے ذرا قرآن کی آیت دیکھتے ہیں۔ قرآن کا 19واں پارہ، سورہ فرقان اٹھاؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ رب العالمین اپنے اسپیشل بندوں کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے، ان کی وشیشتاؤں کو بیان کرتا ہے، ان کی خاصیت کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے نیک بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور میرے نیک بندے کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ تین بڑے بڑے کرائم، شرک کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، یہ تین مہا پاپ ہیں اسلام کی نظر میں، یہ میجر کرائم ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے نیک بندے نہ تو شرک کرتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو اس میں سے کوئی گناہ کرے گا وہ بہت بڑی مصیبت اٹھائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس کو ڈبل عذاب جہنم میں دیا جائے گا، اس کو جہنم میں ہمیشہ ہمیش رکھا جائے گا، وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ہاں، اگر کوئی توبہ کر لے، اس نے شرک کیا، اس نے قتل کیا، اس نے زنا کیا، تین بڑے بڑے گناہ کیے، اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والے کے بارے میں بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ الا من تابا، اگر وہ توبہ کر لے، وآمن، ایمان کے راستے پہ چلا ہے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرنے لگے، اللہ کہتا ہے میں گارنٹی لیتا ہوں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں ایسے بندوں کے گناہوں کو نیکی سے بدل دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کریم کی شان کریمی تو دیکھو میرے بھائیو، اس غفور الرحیم کی مغفرت کا پروانہ تو دیکھو میرے بھائیو، اس رحمان الرحیم کی رحمت تو دیکھو میرے بھائیو، کہ وہ اللہ زنا کرنے والا، قتل کرنے والا اور شرک کرنے والے گنہگار کو بھی اللہ کہہ رہا ہے سچی توبہ تو کر کے آ جا میرے بندے، میں تجھے معاف کر دوں گا، اور معاف ہی نہیں کروں گا، تیرے گناہوں کو میں نیکی سے بدل دوں گا۔ اے انسان، تیرا رب تو اتنا کریم ہے، تیرا رب تجھے معاف کرنے کو تیار ہے، تیرا رب تیری توبہ کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ اے انسان، تو کتنا بد نصیب ہے، پھر بھی تو توبہ نہیں کرتا۔
قرآن کا 30واں پارہ اٹھائیے، سورہ بروج اٹھائیے، اللہ کے کچھ نیک بندوں کو ایمان لانے کی سزا میں خندق کھود کر کے، کھائی کھود کر کے ان کو آگ میں جلا دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جس میں بڑے بڑے ستارے ہیں۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قسم ہے قیامت کے دن کی جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم ہے گواہی دینے والے کی اور جس کی گواہی دی گئی ہے۔ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، قتل کر دیے جائیں، ہلاک کر دیے جائیں خندق کھودنے والے۔ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، جنہوں نے خندق کے اندر بھڑکنے والی آگ لگائی تھی۔ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا شُعُودٌ، اور وہ آگ لگانے کے بعد، ایمان والوں کو جلانے کے بعد کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان ایمان لانے والوں کو سزا کس بات کی دی گئی؟ ایمان لانے کی سزا دی گئی۔ ان ایمان لانے والوں کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، بس ایک گناہ تھا، ایمان لے آئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں، اگر آج توحید پر چلنے کی وجہ سے، ایمان کے راستے پر چلنے کی وجہ سے کبھی آپ کے خلاف کہیں موب لنچنگ ہو جائے، کبھی آپ کے خلاف کوئی بھڑکاؤ نعرے لگا دیے جائیں، کبھی آپ کے خلاف کوئی دنگا فساد کر دیا جائے، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ظلم کے آگے ہتھیار ڈال دینا، ظلم کے خلاف آواز مت اٹھانا، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایمان لانے والوں کے خلاف ظلم کی یہ داستان کوئی نئی داستان نہیں ہے میرے ساتھی۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ دیکھیے، خندق کھود دی گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو خندق کھود کے آگ میں زندہ جلا دیا گیا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی غلطی کیا تھی، ان کا کرائم کیا تھا؟ کہ وہ مسلمان تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، وہ ایمان والے اس ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے جو آسمانوں کا مالک ہے، جو زمین کا مالک ہے، جو ہر چیز پر گواہ ہے، جو ہر چیز پر نگراں ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، جو میں نے جس وجہ سے قرآن کی آیت پڑھی ہے سورہ بروج کی، ایمان والوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ اب جنہوں نے جلایا، اللہ ان کے بارے میں ایک کمنٹ کر رہا ہے، ایک ٹپڑی کر رہا ہے، ایک تبصرہ کر رہا ہے، ذرا اس ٹپڑی کو سنیے۔ اللہ فرماتا ان الذین فتنوا المؤمنین، جنہوں نے ہمارے ایمان والے بندوں کو جلا ڈالا، ان کو فتنے میں ڈالا، ان کو آزمائش میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، اور پھر توبہ نہیں کی، میرے بندوں کو جلا دیا اور پھر توبہ نہیں کی، فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم، ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، انہوں نے میرے ایمان والے بندوں کو جلایا تھا، ہم جہنم کی آگ میں ان کو جلائیں گے۔ کچھ نوٹ کیا آپ نے؟ ایمان والوں کو جلانے کے باوجود، مومنوں کو زندہ جلانے کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ توبہ کر لیتے تو میں معاف کر دیتا، انہوں نے توبہ نہیں کی تو میں ان کو جہنم کی آگ میں جلاؤں۔ اے اللہ، تیری قدرت کا کیا کہنا، تیری رحمت کا کیا کہنا، تیری مغفرت کا کیا کہنا، جنہوں نے تیرے ایمان والے بندوں کو زندہ جلا ڈالا تو ان کو بھی توبہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے، تو ان کو بھی توبہ کرنے کا پیغام دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے بدنصیب ہیں ہم اور آپ کہ ہم توبہ نہیں کرتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی چوری کرنے والا، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا، کوئی زنا کرنے والا، کوئی بے قصوروں کو قتل کرنے والا بھی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ لے کے آئے، اللہ کی رحمت میرے پیارے ساتھیوں ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ کچھ آتا۔ وہ واقعہ یاد کیجیے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا،
99 لوگوں کا قاتل تھا. 99 لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا. اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا. اس نے پوچھا اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ اس دور کے سب سے بڑے عالم ہیں. وہ آیا، لیکن جس کے پاس آیا وہ عالم نہیں تھے، وہ راہب تھے. راہب الگ ہے، عالم الگ ہے. راہب اس کو کہتے ہیں جو دنیا چھوڑ دے، جنگل میں چلا جائے، پہاڑ پہ چلا جائے، اللہ اللہ کرے، بیوی نہیں، بچے نہیں، دنیا نہیں، کاروبار نہیں، وہ راہب ہے. وہ انسان راہب تھا، عالم نہیں تھا. لوگ اسی کو عالم سمجھ بیٹھے. جیسے آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، جو اچھی تقریر کرے وہ عالم ہے، چاہے وہ قصے سنائے، لطیفے سنائے، چٹکلے سنائے، بکواس باتیں کرے، بھوجپوری پڑھے، برہا گائے، گیت گائے. ہمارے یہاں تو صاحب سیمانچل میں ایسے لوگوں کو بھی علامہ مان لیا جاتا ہے. یعنی جو قرآن کی آیتیں ڈھنگ سے نہ پڑھے ان کو بھی آپ کے علاقے میں پوسٹر میں بڑے بڑے بولڈ حروف میں ان کا نام چھپتا ہے اور بہت بڑے عالم اور قابل مانے جاتے ہیں. اللہ رحم کرے میرے پیارے ساتھیوں، اب کچھ تو اپنے معیار کو بلند کرو. اسی سیمانچل کے علاقے میں میں دیکھتا ہوں جلسوں میں ایسے مقررین کو بھی بلایا جاتا ہے. اہل حدیث کا اسٹیج ہے، سلفیوں کا اسٹیج ہے، اور اس اسٹیج پہ چڑھ کے وہ سعودی عرب کو ماں بہن کی گالی تک دیتا ہے. سعودی عرب جہاں ٹھیک ہے کچھ خامیاں ہیں، کچھ خرابیاں ہیں، ان کا ڈیفینس نہیں کیا جاتا، مگر آج بھی پوری دنیا میں سعودی عرب کی حکومت اکلوتی حکومت ہے جو توحید کے لیے مرتی ہے، جو توحید کے لیے جیتی ہے، جو توحید کو پروموٹ کرتی ہے. پوری دنیا میں وہ اکلوتی حکومت ہے میرے پیارے ساتھیوں جس کی بنیاد توحید پر ہے. اہل حدیث کے اسٹیج سے یہ سب ہو رہا ہے. ایسے لوگوں کو بھی آپ کے سیمانچل کے پروگراموں میں دیکھتا ہوں مقررین کے طور پہ بلایا جاتا ہے. 1 گھنٹے کی تقریر میں 10 منٹ چٹکلا سنائیں گے، 10 منٹ شعر و شاعری سنائیں گے، 10 منٹ ادھر ادھر کی بات سنائیں گے. صاحب بہت بڑے علامہ ہیں اور وہ اہل حدیث بھی نہیں ہے. میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ اہل حدیث بھی نہیں ہے، ان کو آپ کے اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے. ایک صاحب تو یہاں تک میں نے یوٹیوب پر دیکھا، انہوں نے باقاعدہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ایک دیوتا کی تعریف میں پوری ایک نظم پڑھی ہے. یعنی ایسے انداز میں پڑھی جیسے وہ حمد پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں. اور کس کی شان کے بارے میں؟ شری رام چندر جی کے بارے میں. اور وہ انسان جو رام چندر جی کے بارے میں اتنی یعنی واہیات باتیں اور گلو آمیز باتیں کہ جو اللہ کی شان تک پہنچانے والی ہیں، وہ انسان جو ہے آج تک اس نے اپنی اس نظم سے نہ کوئی رجوع کیا، نہ توبہ کیا، اور آج بھی اہل حدیثوں کے اسٹیج میں اس کو بلایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، بڑے درد کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں، یہ پروگرام جو آپ کے علاقوں میں ہوتے ہیں، اتنا دور بدل گیا. سینکڑوں سال سے آپ کے علاقے میں جلسے ہو رہے ہیں، کم سے کم کچھ تو معیار پیدا کرو میرے بھائی. علماء کا درجہ کسی اور کو مت دو میرے ساتھیوں. علماء مر نہیں گئے، ابھی علماء موجود ہیں. علماء کا درجہ جاہلوں کو دو گے تو قیامت کے قریب ہونے کی یہ نشانی ہے، یاد رکھو. 99 لوگوں کا قاتل جب اس راہب کے پاس گیا جو عالم نہیں تھا، اس سے جا کر کے کہا میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ چونکہ وہ عالم نہیں تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اتنا بڑا تو گنہگار ہے، 99 لوگوں کا قاتل ہے، تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اب اس جو ڈاکو تھا، قاتل تھا، اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا یار میری توبہ قبول نہیں ہوگی. کہا بالکل قبول نہیں ہوگی. اس نے تلوار اٹھائی، اس کو بھی مار دی. بھائی قاتل تھا نا، قاتل کے لیے کسی کو قتل کرنا کون سا مشکل تھا؟ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 لوگوں کا قاتل بن گیا. پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا. پھر اس نے پوچھا اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بتایا گیا فلاں کے پاس چلے جاؤ. جب اس کے پاس پہنچا تو وہ حقیقت میں عالم تھا. اس سے جا کے پوچھا کہ اے عالم صاحب، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، فَهَلْ لِي مِن توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہا کہ ہاں قبول ہو جائے گی. کون ہے جو تیرے درمیان اور تیرے رب کے درمیان رکاوٹ بنے؟ کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. تو توبہ کر لے، مگر ہاں تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو یہ برے لوگوں کی بستی چھوڑ کے جانا پڑے. انسان کے اوپر صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے. آپ کا بیٹا سگریٹ نہیں پیتا، سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو سگریٹ پینے لگے گا. آپ کی بچی
پردہ کر کے گھر سے نکلتی ہے، جب بے پردہ لڑکیوں کے ساتھ وہ اٹھے گی بیٹھے گی تو کل وہ بھی بے پردہ بن جائے گی، کل وہ بھی بے حیا بن جائے گی۔ صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اس عالم نے کہا اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو یہ بستی تجھے چھوڑنی پڑے گی، چلے جاؤ فلاں بستی کی طرف، وہاں نیک بندے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہاں جاؤ گے تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ 100 لوگوں کا قاتل توبہ کرنے کے مقصد سے نکلا ہے، آدھے راستے میں اس کی موت کا ٹائم آ گیا، رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا، عذاب کا فرشتہ بھی آ گیا۔ رحمت کا فرشتہ کہنے لگا اس کی روح کو میں قبض کروں گا، یہ توبہ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ عذاب کا فرشتہ بولا نہیں، یہ 100 لوگوں کا قاتل تھا، اس کی روح کو میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، اس نے فیصلہ کیا ایک کام کرو، راستے کو ناپ لو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا، اگر برے لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ راستے کو ناپا گیا تو وہ انسان رحمت کی جو نیک لوگوں کی بستی تھی وہاں سے ایک بتا، ایک بالشت وہ قریب تھا، اس کو رحمت کا فرشتہ لے کے گئے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت میرے پیارے ساتھیوں۔ سچی توبہ کرو، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے میرے عزیزوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، اتنا گناہ کر دے، اتنا پاپ کر دے، تیرے پاپوں سے آسمان بھر جائے، تیرے پاپوں سے زمین بھر جائے، ثم اتیتنی، اور پھر تو میرے پاس اس حال میں آئے، لا تشرک بی شیئا، تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا تھا، تو توبہ کر کے آیا تھا، تو معافی مانگ کے آیا تھا، میرے بندے میں زمین بھر کے مغفرت دینے کو تیار ہوں۔ زمین بھر کے گناہ لے کے آیا تھا اور زمین بھر کے مغفرت دینے کو تیار۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں سچی توبہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے توبہ ان کی قبول ہوگی جو جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، اولئک یتوب اللہ علیہم، اور اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو جلدی سے قبول کر لیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی حافظ بچہ ہے کیا یہاں پہ؟ آگے کی آیت پڑھو، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، توبہ ان کی قبول نہیں ہوگی جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور جب مرنے کا ٹائم آتا ہے تو کہتے اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ مرنے کے ٹائم توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کی بھی ایک لمٹ ہے، جب آپ کی موت کا بالکل ٹائم قریب آ جائے، جب ہوش و حواس باقی نہ رہے، تب توبہ آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ فرعون اتنا بڑا دشمن تھا اللہ اور اس کے رسول کا، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتا تھا، اللہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ جب فرعون دریائے قلزم میں ڈوبنے لگا اور سمجھ گیا کہ اب میرا موت کا ٹائم آ گیا، تو کہتا ہے کہ آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں، آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آل-آن، اب عقل آئی ہے، اب توبہ کر رہا ہے۔ موت کو سامنے دیکھ کر کے توبہ اگر کوئی کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے نہیں جانتے ہم کہ کون سی کسی گھڑی ہماری موت کی آئے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو۔ میرے بھائیو، ہم نہیں جانتے کہ کل کی صبح ہم دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ، ہم نہیں جانتے کہ آج شام تک ہم دنیا میں زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس لیے انتظار مت کرو کہ موت آئے گی ہم توبہ کریں گے۔ موت کو دیکھنے کے بعد اللہ کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ،
یہاں تک کہ جب موت کا ٹائم آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرے گا جن کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا ہو۔ ایمان کی حالت میں اگر انتقال نہیں ہوا ہے اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ایمان کی حالت میں انتقال ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی کفر کی حالت میں مرا ہے اللہ کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اللہ کہتا ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں ہم اور آپ بہت سارے ایسے گناہ کرتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے تھے۔ پہلے موبائل کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، تو بہت سارے گناہوں کے لیے انسانوں کو سوچنا پڑتا تھا۔ آج گناہ کرنا آسان ہو گیا۔ آپ کا موبائل ہے، آپ کا انٹرنیٹ ہے، آپ کا کمرہ ہے، آپ کا بیڈ روم ہے، اپنے بستر پہ بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، آپ کی انگلیاں کیا کر رہی ہیں، آپ کے جسم کے اندر کیا ہلچل مچی ہے، یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ نے اگر ہم نے تنہائی کو اگر گناہوں سے آلودہ کیا، اگر اکیلے میں ہم نے تنہائی میں گناہ کیا تو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے یہ۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، جمعہ کا خطبہ ہے، 10 منٹ اور ہماری گفتگو باقی ہے، یہ حدیث بھی آپ سن لیجئے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو برباد کر دے گا۔ تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا، ہم سے بولا گیا کہ 1 بجے تک بولنا ہے۔ یہ تو غلط بات ہے نا، ذمہ دار۔ دیکھیے خطیب کو آپ جب پہلے سے وقت بتائیں تو یہ مت بولیں کہ وقت ختم ہے، ہم کو 1 بجے تک کا وقت بتایا گیا تھا۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے توبہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ